السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 2۔ راج وشا پر جھکا ان فسوں خیز پلوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بری طرح کسمسائی اور اٹھنے والی تھی جب راج کے کانوں میں مخصوص آواز گونجی جو کہ صرف اسے سنائی دی۔ راج فوراً ہٹا وہاں سے اس کے اٹھنے سے پہلے۔ اس نے حیرت سے اپنی پرنسس سے دور جانے کی ایک مرتبہ پھر جھنجھلاہٹ ہوئی، مگر حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ سو جب وشا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، اتنی دیر میں راج اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ وشا فوراً اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے شوق لگا، وہ تو ڈریسنگ کے پاس بے ہوش ہوئی تھی، اسے بیڈ پر کون لایا؟ اپنی حالت پر نظر پڑی تو فوراً واش روم بھاگی۔ اف، پاگل ہو جانا میں نے کسی دن۔ مسرور سا راج مبہم سی مسکان کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ سینے پر ڈریگن کا ٹیٹو اپنی پوری آب و تاب سے ابھر آیا تھا، اسی لیے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ گرینڈ فادر، وہ مل گئی، اب حکم کریں کب ڈریگن لینڈ لوٹوں سے لے کر؟ راج کے لہجے میں ملکیت کا احساس تھا۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان ہے ڈریگن پرنس؟ مطلب گرینڈ فادر؟ راج بری طرح چونکا۔ وہ انسانوں میں رہی ہے، اس سب سے انجان ہے۔ راج بری طرح پھر چونکا۔ تو کیا گرینڈ فادر جانتے تھے کہ وہ کدھر ہے؟ مگر خاموشی سے بات سنتا رہا۔ اس کی پرورش انسانوں کی طرح ہوئی ہے، انسانوں میں رہی ہے وہ۔ اب اگر اس کے ساتھ یہ عجیب چیزیں اچانک ہوئیں تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تمہیں پہلے اس کا اعتبار اور محبت جیتنا ہوگی، اسے اس کی حقیقت سمجھانا ہوگی۔ وہ تمہاری وائف ہے مگر نہیں جانتی، اسی لیے پہلے انسانی طریقے سے اس سے نکاح کرنا ہوگا، پھر کہیں لے کر جا پاؤ گے۔ لیکن گرینڈ فادر میں اب اس کے بغیر تمہیں ابھی رہنا پڑے گا ڈریگن پرنس۔ مانا کہ ڈریگن کنگ اپنی کوئن کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر تمہیں رہنا ہوگا، چاہے کچھ دن لگیں۔ جیتو اس کا اعتبار اور محبت، اسے اس کی حقیقت سمجھاؤ، پھر اجازت ملے گی اس کو ساتھ لے کر جانے کی۔ راج بے چین ہوا، اسے تو لگا تھا اب اسے ڈھونڈ لیا ہے تو اسے پا لے گا، مگر جی گرینڈ فادر، جیسا آپ کا حکم۔ اگلے دن وہ اور جیمی یونی جا رہے تھے جب وشا کالج کے لیے نکلی، اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔ سن گلاسز کے پیچھے راج نے گہری نظر سے اپنی پرنسس کو دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر، ریڈ ٹاپ میں اسکارف گلے میں ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ راج نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ راستے میں گاڑی میں خاموشی تھی، مگر آج بات راج نے ہی شروع کی۔ تمہاری سسٹر بہت ڈرپوک ہے جیمی۔ جیمی کھل کر مسکرایا۔ وشا کی بات کر رہے ہو تو بالکل درست ہے، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ تم پر بھروسہ ہے اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر اکثر اٹیک ہو جاتا ہے۔ راج کے ماتھے پر بل آئے۔ کیسا اٹیک؟ وہ رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس پر کوے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے آس پاس پیجن اور وائٹ سانپ بھی دیکھا گیا ہے، اسی لیے وہ اتنی سہمی رہتی ہے۔ اماں اسی لیے اس کو لے کر بہت پوزیسو ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ راج نے بظاہر حیرت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر تم برا نہ مانو جیمی تو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، اسی لیے اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے ہو تو میں وشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیمی بے تحاشا چونکا، مگر اسے برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ اس فیصلے کا مکمل اختیار تو مما کے پاس ہے راج، وہ وشا کو لے کر بہت ایموشنل ہے، مگر میں ان سے بات ضرور کروں گا۔ جیمی نے مسکراتے کہا۔ شیور، راج نے مسکراتے کہا، مگر اندر کہیں غصے کے ایک طوفان کو اندر دبایا تھا۔ ایک کنگ کی کوئن کے بارے میں فیصلے کا اختیار کسی اور کے پاس؟ ربش۔ رات کا وقت تھا۔ گرینڈ فادر نے اس کی جان یہ کیسے عذاب میں جھونک دی تھی؟ پہلے ملا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا تو ٹھیک تھا، مگر اب جیسے اتنے غصے اور اشتعال میں تھا کہ بار بار خود کو ڈریگن بننے سے روکنے پر جی جان سے کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اگر ڈریگن بن جاتا تو جتنے غصے میں تھا یقیناً براؤن سٹون پیلس جل کر خاک ہو جاتا۔ اس سے پہلے سب کو جلا دیتا، ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ وشا اسٹڈی ٹیبل پر سر جھکائے سامنے پیپر بکس بکھرائے مگن سی تھی۔ بلو نائٹ پیروں تک کے سلیو لیس نائٹ ڈریس کے اوپر جیکٹ پہنے وہ تھکن سے چور تھی۔ بار بار خمار آلود آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کھلے سرخ بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بند کھڑکیوں دروازے والے کمرے میں ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا تو وہ بے تحاشا چونکی۔ ادھر ادھر دیکھا،
حیران ہوئی، وہم نہیں تھا کیونکہ اس ہوا سے اس کے بال بھی اڑے تھے۔ سر جھٹکا، آگے ہی سب ڈرپوک اور بزدل کہتے تھے اسے۔ راج کھڑکی تک آیا تھا، بند تھی، اور بھلا راج کو دنیاوی کھڑکی یا دروازہ روک سکتے تھے؟ اب بالکل اس کے پیچھے غائبانہ کھڑا اس کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ وشا نے جان لیوا سی انگڑائی لی جو کسی کی جان پر بنا گئی۔ کھڑی ہو کر بیڈ تک آئی، لائٹ آف کر کے سائڈ لیمپ چلایا، اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بند ہوتی آنکھیں موندی۔ دائیں جانب کروٹ لی تو بائیں جانب سے سانسوں کی ردھم کے بعد کمر پر سانسوں کی تپش سے محسوس ہوئی۔ کمفرٹر بری طرح مٹھیوں میں بھینچا، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہڑبڑا کر اٹھی اور لائٹ جلائی۔ کوئی نہیں تھا، مگر کسی کی موجودگی کے احساس نے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر دی تھی۔ راج گہری مسکان سے اس کے بے حد قریب نیم دراز اس کی ایک ایک حرکت جان نثار کرنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اتنی قریب تھی کہ دل کیا کھینچ کر خود میں بھینچ لے، مگر پابند تھا۔ وہ جھلاتی پھر جھٹکے سے لیٹی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد راج کو اس کی بھاری ہوتی سانسیں سنائی دیں تو اس کے بے حد قریب آیا، اپنی کوئن کے ایک ایک خوبصورت نقش کو اپنی پیاسی آنکھوں سے چھوا۔ نظر سرخ گلاب کی پھنکڑیوں پر ٹھہر گئی، حلق میں کانٹے اگائے۔ اپنی کوئن کو تنگ کر کے، ڈرا کر، اس کے ساتھ شرارتیں کر کے مزا رہا تھا۔ اچانک جھکا اور بائیں کندھے سے اس کی جوڑی کو لبوں میں دبا کر کھینچ کر کھول دیا۔ کچی نیند میں تھی شاید، وہ پھر بے تحاشا گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بائیں کندھے کی کھلی ڈوری حیرت سے اور سہم کر دیکھی۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، مگر جی کڑا کر کے ڈوری باندھی اور پھر لیٹ گئی۔ کمفرٹر میں منہ دے دیا، مگر اس بار تو اس کی روح فنا ہوئی تھی جب پیٹ پر کوئی چیز سی رینگتی محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے کسی کا ہاتھ ہو۔ دل خراش چیخ مار کر اٹھی اور فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ راج کو ہنسی آئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر جمی اپنے روم سے باہر آیا۔ کیا ہوا وشا، پھر اٹیک ہوا؟ وہ گھبرایا۔ نو بھیا، میرے روم میں کوئی ہے، مجھے فیل ہوا۔ وہ رو دی۔ جمی اسے لیے روم میں آیا۔ راج جا چکا تھا۔ کون، کدھر؟ کوئی بھی نہیں ہے میری گڑیا، بس تمہارا وہم تھا۔ اب لیٹو، چلو شاباش، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ جمی نے اسے لٹا کر کمفرٹر دیا اور خود اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گیا۔ سو جاؤ گڑیا۔ جمی نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو وہ سکون سے سو گئی۔ اگلے دن بریک فاسٹ پر وہ سب اکٹھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ جب جمی نے بات سٹارٹ کی، مما، ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اظہر چونکہ ماریہ بھی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ بولو جمی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں مریم میں انٹرسٹڈ ہوں، دونوں گھروں میں ایک قسم کی ہاں ہی ہے، مگر وشا کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے ڈیڈ؟ جمی کی بات پر اب چونکنے کی باری ماریہ کی تھی، جبکہ وشا بھی مگن سی ناشتہ کرتی پل کو حیران ہوئی تھی۔ مگر وہاں بیٹھے ایک اندیکھے وجود نے غور سے وشا کو دیکھا، جو اس کے بالکل سامنے چیئر پر بیٹھا تھا۔ ماریہ نے پہلو بدلا۔ ہم نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا جمی، اور ابھی وشا کی عمر ہی کیا ہے؟ ماریہ نے ناگواری سے کہا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی کیا ایج تھی مما؟ جمی مسکرایا۔ آپ لوگوں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، مگر میں نے سوچا ہے اپنے فرینڈ راج کے بارے میں، وشا کے لیے، جمی نے آرام سے کہا، جبکہ اس کی اس بات پر وشا کی سانس اٹکی۔ وہ پراسرار آنکھوں والا مونسٹر یاد آیا اسے، جھرجھری سی آئی۔ وشا کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ جمی، یہ کیا نونسنس ہے؟ ابھی کتنے دن ہوئے تمہیں اس سے ملے؟ اس کا خاندان، آگے پیچھے، اسٹیٹس؟ مما، اس بات کی ٹینشن نہ لیں آپ، میں ساری چھان بین کر چکا ہوں، اور ان چند دنوں میں اسے اچھی طرح جان گیا ہوں۔ اور اسٹیٹس کی تو بات ہی نہ کریں، ان کا خاندانی ڈائمنڈس کا بزنس ہے۔ جمی، کلوز اس ٹاپک، بحث مت کرو۔ کیوں مما؟ کیونکہ وہ واشنگٹن رہتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں وشا کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ ربش ماریہ، ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی ہونی ہی ہے، پھر بھی تو اسے اس گھر سے دور جانا ہی ہے۔ تو پھر میں اس کی شادی ہی نہیں کروں گی، ماریہ سکون سے بولی۔ یہ کیا نونسنس ہے ماریہ، تم اتنی سیلفش کیسے ہو سکتی ہو کہ وہ تم سے دور نہ چلی جائے، تم اس ڈر سے اس کی شادی ہی نہیں کرو گی؟ اب کی بار اظہر نے اس کو پاگل پن کا احساس دلایا تو وہ گڑبڑا گئی، جبکہ وہاں بیٹھے راج نے خونخوار نظروں سے ماریہ کو گھورا، جو خواہ مخواہ اس کی پرنسس پر اپنا تسلط جما رہی تھی۔ اظہر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر اس کا بھی میرے پاس ایک حل ہے۔ ماریہ کی بات پر جمی اور اظہر بے تحاشا چونکے۔ اور وہ کیا ہے ماریہ؟
اظہر نے سنجیدگی سے پوچھا کہ اب اس کی بیوی کے خرافاتی دماغ میں کیا کھچڑی پک گئی ہے۔ یہی کہ وشا کی شادی جمی۔ مما، جمی غصے سے بل کھاتا دھاڑا، کچھ تو لحاظ کریں، آپ سچ مچ وشا کو لے کر پاگل ہو چکی ہیں۔ سگی بہن ہے وہ میری، آئندہ اس گھر میں نے یہ بات دوبارہ سنی تو یہ گھر چھوڑ کر جانے میں ایک سیکنڈ کا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا، جہاں رشتوں کا ہی تماشا بنا دیا جاتا ہو۔ اور کان کھول کر سن لیں، وشا کی شادی تو راج سے ہی ہوگی، اگر یہ ضد ہے تو ضد صحیح۔ اظہر، دیکھا ہے اپنے بیٹے کا لہجہ، مجھ سے کس طرح بات کر رہا ہے؟ ماریا سسکی، ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ماریا، تم انتہائی خود غرض عورت ہو اور میں تمہیں وشا کی لائف سپوائل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اچھا لڑکا ہے راج، سوچنا شروع کر دو اس بارے میں۔ اظہر بھی غصے میں کہتے کھڑے ہوئے اور جمی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ راج نے غصیلی نظر اس پاگل عورت پر ڈالی اور اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ بہت بری خبر ہے مہارانی، مکروس ہی شکل والی بلیک وش کے سامنے کھڑے اس کالے سائے میں سے آواز آئی۔ اب کیا ہو گیا غدارو، جلدی بولو نہیں تو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ ڈریگن پرنس نے پرنسس کو ڈھونڈ لیا، ان کے قریب آنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کدھر ہیں، وہ انسانی دنیا میں ہیں۔ یہ سن کر بلیک وچ غصے سے جیسے پھنکارتی بل کھانے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پھنکاری، اب اگر وہ پرنسس کے ساتھ ڈریگن لینڈ لوٹتا ہے اور وہ دونوں ایک ہو گئے تو آپ کی موت طے ہے۔ سائے میں سے آواز آئی، مار ڈالو پرنسس کو، مار ڈالو۔ وہ چلائی، اب یہ ناممکن ہی ہے کیونکہ ڈریگن پرنس سائے کی طرح اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے حفاظت؟ جب وہ بچھڑے تھے تو اتنے چھوٹے تھے کہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ کون کر رہا ہے اس پرنس کو گائیڈ؟ بتاؤ مجھے۔ کنگ بوران، یعنی پرنس کا گرینڈ فادر۔ 100 سال کی حکومت کے بعد اس میں اتنی پاورز تھیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سایہ بلیک میررز میں اس کا خاندان دیکھ اور سن پاتا ہے۔ اب یہ کنگ بوران کہاں سے آ گیا؟ کوئی حل، کوئی طریقہ نکالو۔ پرنسس کو مرنا ہوگا، ہر حال میں، ہر قیمت میں، ورنہ جلا کر تم سب کی یہ بھدی شکلیں اور بگاڑ دوں گی۔ ایک رستہ ہے، بلیک سائے میں سے خباثت بھری آواز آئی۔ اس نے ہاتھ لہرایا اور کالے سائے میں ماریا کی شبیہ ابھری۔ یہ عورت پرنسس کو پرنس سے دور کر سکتی ہے، پھر ہم آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ یہ عورت پرنسس کو خود سے دور نہیں کرنے دینا چاہتی۔ ہم ایسا جال بچھائیں گے کہ بڑی آسانی سے پرنسس کو پرنس سے دور کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کی نا کام کی بات، اور اب مجھے پرنسس کا کام تمام کر کے پھر ہی اپنی یہ منحوس شکل دکھانا، نہیں تو بھسم کر دوں گی۔ جاؤ اب۔ وہ کالا سایہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل دھارتا زمین پر اترا تھا۔ وہ کالج کے لیے نکلی تھی، اس کا کالج اسٹون پیلس کے بالکل قریب تھا۔ وشا میری ڈال، جمی کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر جمی کے ساتھ راج کو دیکھ کر گھبرائی۔ راج نے بڑی گہری نظر سے اپنی پرنسس کی گھبراہٹ نوٹ کی۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے۔ جی بھیا۔ وشا میری گڑیا، آج تمہیں راج کالج چھوڑ دے گا، آج تم راج کے ساتھ کالج جاؤ۔ لیکن بھیا میں تو ڈرائیور۔ وشا میں بول رہا ہوں نا کہ راج تمہیں چھوڑ دے گا، چلو جاؤ۔ یہ کہہ کر جمی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ راج بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وشا جھجکتی ہوئی گاڑی میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ راج نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ کھڑکی پہ کھڑی ماریا نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ راستے میں خاموشی تھی جو کہ راج کو بہت شدت سے چبھ رہی تھی۔ آخر راج نے ہی شروعات کی۔ "You are afraid of me, so don't be afraid. I will not harm you." راج نے نرمی سے کہا مگر وشا نے پہلو بدلا۔ پورا اسرار سی آواز اور لہجہ کہیں سنا سنا سا لگ رہا تھا۔ کہاں؟ دماغ پر بہت زور دیا مگر یاد نہ آیا۔ وہ الجھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ دھیمے سے لہجے میں منمنائی۔ I don't know why I've been loving you since I saw you. Will you marry me? وشا جھنجھلائی۔ بھلا کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی پرپوز کر ڈالے؟ کالج آ چکا تھا۔ راج نے گاڑی روکی تو وہ بغیر جواب دیے جلدی سے گاڑی سے اتر کر اندر جا چکی تھی۔ راج نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا واقعی یہ سب اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو جلد از جلد اس کے قریب آنا چاہتا تھا، بہت قریب۔ وہ رہ ہی نہیں پا رہا تھا اس کے بغیر، مگر اس کی کوئین اس کی بے قراریوں سے بے خبر تھی۔ نہیں جانتی تھی کسی کی ملکیت ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے جسم و جاں اور روح کی ساتھی ہے۔ ماریا شاپنگ کے لیے نکلی تھی، یہ جانے بغیر کہ آج وہ اکیلی نہیں ہے۔
شاپنگ کر کے باہر نکلی ہے کہ ایک اندیکھا طاقت اسے زور سے دھکا لگا تھا۔ وہ سامان سمیت اوندھے منہ گری تھی جب دو بازوؤں نے اسے سہارا دیا۔ ارے آنٹی، آپ کو لگی تو نہیں؟ پلیز اٹھیں، کوشش کریں میں آپ کو گاڑی تک پہنچا دوں۔ اس ہینڈسم اور خوبصورت سے لڑکے نے ماریا کو سہارا دیا اور سامان بھی اٹھایا۔ شکریہ بیٹا۔ وہ ماریا کو گاڑی تک لایا تو ماریا نے شکر ادا کیا۔ ارے نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا، اگر آپ کی جگہ میری ماں ہوتی تو، مگر میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ماریا کو اس نوجوان سے ہمدردی ہوئی۔ اب مصیبت تو یہ تھی کہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی اور چوٹیں بھی اچھی خاصی لگ چکی تھیں۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ کیوں نہیں بیٹا، اور اب تک میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس سے ہیلپ لوں۔ اپنے بیٹے کو بتاتی تو وہ بے حد پریشان ہو جاتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ساحر ہے آنٹی، وہ کہتا ماریا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ تم بول رہے تھے کہ تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں، کہاں گئے سب؟ بس آنٹی کیا بتاؤں، چھوٹا سا خاندان تھا، سب کسی نہ کسی وجہ سے آگے پیچھے گزر گئے، پیچھے چھوڑ گئے مجھے تنہا کروڑوں کی جائیداد کے ساتھ۔ بھلا جائیداد کا میں اچار ڈالوں جب کوئی فیملی ہی نہ پاس ہو؟ میں تو سوچتا ہوں جس لڑکی سے شادی کروں گا گھر جمائی بن جاؤں گا، کم از کم ایک پیاری سی فیملی تو مل جائے گی مجھے۔ وہ افسوس سے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر ماریا بے تحاشا چونکی مگر خاموش رہی، پر وہ بہت باتونی لگتا تھا۔ بس میں نے تو یہی فیصلہ کیا، خود ہی رخصت ہو کر سسرال چلا جاؤں گا۔ کیوں آنٹی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ماریا مسکرائی۔ خرافاتی دماغ میں تیزی سے کھچڑی پکی۔ ساتھ بیٹھا شخص اندر سے ایک تمسخرانہ سی ہنسی ہنسا۔ پاگل بڑھیا، کتنا آسان ہوتا ہے خود غرض لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ جب اپنی قیمتی چیز کو جسے سب سے بچانا چاہتی ہو میرے پاس لے کر آؤ گی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ وائٹ سٹون پیلس آ چکا تھا۔ جمی، وشا اور راج کالج گئے ہوئے تھے۔ ماریا نے اصرار کر کے اسے دوبارہ پیلس آنے کی جلد ہی دعوت دی۔ ماریا کی تو مراد ہی بھر آئی تھی، کیوں نہ خوش ہوتی۔ ساحر نے دوبارہ جلد آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلنے کی تھی، کیونکہ اگر ڈریگن پرنس اسے دیکھ لیتا تو پہلی فرصت میں اس کی دردناک موت طے تھی۔ سو اسے یہ سب بہت محتاط اور خفیہ طریقے سے کرنا تھا۔ وشا اپنے روم میں بیڈ پر بکس بکھرائے بیٹھی تھی، ڈھیلی سی گرین ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں مگن سی تھی، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا، شرارتی لٹیں گردن اور چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ جب پھر بند کمرے میں ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا۔ 3-4 دنوں سے محسوس ہوتا تھا جس سے اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اب باہر کوئی اٹیک نہیں ہوتا تھا، مگر اپنے روم میں اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اب بھی یوں جیسے کسی کی گہری پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھلائی، پڑھائی پر کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ راج اس کے بے حد قریب بیٹھا اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ وشا اچانک اٹھی۔ کل تو اس کی بیسٹ فرینڈ نیہا کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا اسے۔ اس نے اپنی پارٹی کو منفرد بنانے کے لیے عجیب بچوں والا تھیم سوچا تھا۔ سب فرینڈز کو باربی سٹائل فراکس پہننی تھی۔ الماری کھولی، وائٹ کلر کی فراک نکالی اور صوفے پر پھیلائی۔ اب الماری میں گھسی میچنگ جیولری سلیکٹ کر رہی تھی جب عین اپنے پیچھے پھر سانسوں کی زیرو بم سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ راج بے حد قریب کھڑا اس کی خوف سے سہمی آنکھیں دیکھ رہا تھا مگر پیچھے ہٹا۔ وشا الماری جلدی سے بند کر کے بیڈ تک آئی اور کمفرٹر سر تک تانگ کر دبک گئی۔ راج گہرا سا مسکرایا مگر آج وہ اس کے قریب جائے بغیر نہیں لوٹنے والا تھا۔ وشا گہری نیند میں تھی جب راج اس کے بہت قریب گیا۔ ماتھے پر سلگتے لب رکھے، ٹیٹو چمکے اور روشنی پورے کمرے میں بکھر گئی۔ وہ بری طرح کسمسائی۔ راج پوری طرح اس پر قابض تھا۔ وشا کو سینے پر پہاڑ جتنا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نیند میں کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر ہل بھی نہ پائی۔ راج نے ان شفاف بند خمار آلود آنکھوں پر لب رکھے۔ بہت جلد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ راج مسکراتا فوراً ہٹا۔ ایک دل خراش چیخ مارتی وشا اٹھ کر بیٹھی تھی اور فوراً کمرے سے بھاگی۔ ماریا کے کمرے میں ہی سانس لیا تھا۔ اظہر اور ماریا اس کی چیخیں سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا وشا، میری گڑیا؟ اس کی متوحش حالت دیکھ کر وہ دونوں گھبرائے۔ وہ مما، میرے روم میں کوئی ہے، مجھے نہیں سونا اپنے روم میں، مجھے آپ کے پاس سونا ہے۔ وہ سسکی۔ ماریا نے اسے آغوش میں بھرا۔ اظہر اسے پچکارتے دوسرے روم میں جا چکے تھے۔ بہت جلد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔
وہ کالا سایہ وائٹ براؤن پیلس کے باہر کھڑا پرنس کی اندر غیر موجودگی کا یقین کر لینا چاہتا تھا۔ جب یقین ہو گیا تو فون ملایا، جو کہ ریسیو کیا گیا۔ سلام آنٹی، میں ساحر بات کر رہا ہوں، باہر ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے انوائٹ کیا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، اندر آؤ۔ وہ فون رکھتا مکروہ سی مسکان لیے اندر کی جانب بڑھا۔ کیا حال ہے آنٹی؟ لاؤنج میں داخل ہو کر مکروہ ہنسی خوشگوار مسکراہٹ میں بدل گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم سے ضروری بات کرنی ہے، آؤ میرے قریب بیٹھو۔ ساحر ماریا کے قریب بیٹھ گیا، مگر بے چینی سی تھی، بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ راج نے وشا کے محافظ ہٹا دیے تھے، مگر کچھ تو تھا، اس کی پاورز کا کرشمہ تھا جو وہ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹا تم مجھے اچھے لگے، اسی لیے بات کر رہی ہوں۔ میری بیٹی ہے، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اسے خود سے الگ نہیں کر سکتی، کسی صورت نہیں۔ تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو تمہیں ایک فیملی مل جائے گی اور مجھے میری بیٹی سے دور بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ سچ آنٹی، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، بلکہ میں لکی ہوں، بہت اکیلا ہوں۔ آپ بس جلدی سے میری شادی کروا دیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے، مجھے تو پہلے ہی خوشیاں بہت کم راز آتی ہیں۔ وہ اداسی سے بولا، ماریا کے ہاتھ عقیدت سے تھامے ہوئے تھا۔ ماریا بھی بہت خوش تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اظہر اور جمی سے بات کرتی ہوں۔ آنٹی آپ برا نہ مانے تو ایک اجازت چاہیے تھی۔ کیا بیٹا؟ میں آپ کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اکیلے میں، اگر آپ اجازت دیں تاکہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں۔ کیا میں اسے باہر لے جا سکتا ہوں؟ بس اتنی دیر کافی ہوگی بڑھیا، پرنسس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ آج وہ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جائے گی، میں اسے تم سے ملوا دوں گی وہاں، تم وشا کو باہر لے جانا۔ اوکے آنٹی، میں چلتا ہوں، آپ جہاں اسے برتھ ڈے پارٹی میں لے کر جائیں گی مجھے بتا دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ماریا نے اس کا کندھا تپتپایا، جانے کیوں مگر راج سے اسے چڑ ہو چلی تھی۔ وشا کالج سے اپنے روم میں واپس آئی تھی پارٹی کے لیے جلدی سے تیار ہونے، مگر اپنے بیڈ پر پھیلی وائٹ کی جگہ بلو باربی فراک کو دیکھتی حیران ہوئی، مگر یہ سوچ کر کہ ماریا نے چینج کی ہوگی چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو ماریا نے اپنی گڑیا کی نظر اتاری۔ آج تو کسی اور کی بے قرار نظر بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پارٹی میں پہنچی، انہیں کا انتظار تھا۔ نیہا نے پرتپاک استقبال کیا، کیک کاٹا، سب فرینڈز نے باربی سٹائل فراکس پہنی ہوئی تھی، مگر وشا تو جیسے کسی ونڈرلینڈ کی پرنسس لگ رہی تھی۔ وہ اکیلی ایک کونے میں کھڑی تھی جب اپنے بالکل پیچھے بھاری بوجھل آواز کی سرگوشی سی سنائی دی، مائی پرنسس کم ٹو می ٹو کلوز۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی مگر کوئی نہیں تھا، اسے سخت گھبراہٹ ہوئی۔ ادھر ساحر پارٹی میں وشا کو لینے کے لیے آیا مگر دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ ڈریگن پرنس کے اندر موجودگی کا احساس ہو گیا، اسے اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا، مگر اسی وقت ماریا وشا کو لیے باہر آئی تھی تو اس کے لبوں پر مکروہ اور پراسرار سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ ان کے قریب آئی۔ سلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اور یہ یقیناً وشا ہیں۔ وشا کو حیرت ہوئی، ایک اجنبی اس کی ماں کو کیسے جانتا تھا اور اسے بھی؟ وعلیکم السلام بیٹے، یہ میری بیٹی ہی ہے وشا، یہ ساحر ہے، تمہارا ہونے والا فیانسی۔ میں نے یہ رشتہ طے کر دیا ہے اور اب تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے۔ وشا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ پلیز آنٹی ذرا جلدی کریں، مجھے ایک ضروری بزنس میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ اسے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ مگر مما، وشا نے کچھ کہنا چاہا، وہ کچھ سوچتی سمجھتی اس سے پہلے ہی ماریا نے اسے بازو سے تھام کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ساحر فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ آخر کار اتنے سالوں کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ جس لمحے ماریا وشا کو لیے پارٹی سے باہر نکلی تھی اسی لمحے جمی کا فون آیا تھا، جو کہ اس نے بلڈنگ کی بیک سائڈ پر جا کر اٹینڈ کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں راج، آج وشا اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے، ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، پلیز اسے ریسیو کر لینا۔ اوکے۔ وہ مسکرایا مگر اگلے پل مسکراہٹ غائب ہوئی تھی جب ایک غائبانہ آواز سنائی دی، مائی لارڈ، اس پاگل عورت نے پرنسس کو بلیک وچ کے خاص چھلاوے کے ساتھ بھیج دیا ہے، پرنسس کی جان خطرے میں ہے۔ راج شعلہ بنا وہاں سے داخلی دروازے کی طرف آیا۔ جمی کو کال ملائی جو کہ اس نے ریسیو کی۔ ہاں جمی، تمہاری مدر نے وشا کو ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیا ہے اور میری انفارمیشن کے مطابق اس پر اٹیک ہونے والا ہے، وشا کی جان خطرے میں ہے۔ واٹ؟ جمی دھاڑا، اوف، یہ موم بھی نا۔ ڈونٹ وری، میں اسے صحیح سلامت لے آؤں گا تمہارے پاس، اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر راج ہوا میں تحلیل ہوا۔
साहिर गाड़ी लेकर निकला था, मगर उसने अभी तक वशा से कोई बात नहीं की थी, बस बार बार उसकी जानिब देखे जा रहा था। वो काला साया प्रिंसेस पर आशिक हो चुका था उसकी एक झलक देखते ही। अब सोच रहा था उसे कैसे मारे। अगर प्रिंसेस को ना मारे, बस उसे ले जाकर कहीं छुपा ले, ड्रैगन प्रिंस से हमेशा के लिए दूर कर दे तो। वशा को पहली बार अपनी मम्मा पे गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे एक बिल्कुल अजनबी के साथ रवाना कर दिया था। तभी साहिर के दुनियावी प्लान के मुताबिक उसकी गाड़ी पर ज़ोरदार फायरिंग हुई थी। वशा नीचे झुकी, बस साहिर को प्रिंसेस को दबोच कर उन गोलियों के सामने करना था। दुनियावी गोलियां तो प्रिंसेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, मगर उनमें वो हमला आवर भी शामिल थे जो ब्लैक विश ने जहर बुझे हथियारों से लैस भेजे थे। बड़ी मुश्किल से उसने प्रिंसेस की जानिब हाथ बढ़ाया, मगर उससे पहले ही फ़िज़ा एक ड्रैगन की धाड़ से गूंजी थी। वो ड्रैगन नज़र नहीं आ रहा था, मगर उड़ते ड्रैगन के साए ने ज़मीन पर हद्दे नज़र साया फैलाया हुआ था। प्रिंसेस हाथ कानों पर रखे आंखें बंद किए दुबकी बैठी थी, जब साहिर और तमाम काली ताकतों ने वहाँ से भागने में ही अपनी आफियत समझी, नहीं तो दर्दनाक मौत उनका मुकद्दर होती। अब सिर्फ दुनियावी गुंडे थे जो फायरिंग छोड़कर कुत्तों की तरह आसमान से उतरी परी की जानिब लपके थे, मगर जानते नहीं थे किस आग के बगोले से उलझ रहे हैं। राज इंसानी शक्ल में अब उनकी हड्डियां तोड़ रहा था। अब गम गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना ही था। प्लीज स्टॉप इट, रुक जाएं, क्या कर रहे हैं, मर जाएंगे वो। उनकी दर्दनाक हालत देखकर वशा चिल्लाई, गाड़ी में बैठो। वो पूरा सरार सा गुर्राया। वशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई, मगर टस से मस ना हुई, बहुत ज़्यादा सहम गई थी। राज ने उसे बाजू से घसीट कर गाड़ी में धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी जन से भगाई। ये सोच ही शोले उगलने को काफ़ी थी कि अभी अगर उसकी क्वीन को कुछ हो जाता तो। गाड़ी ब्राउन स्टोन पैलेस की ड्राइववे पर रुकी तो वह भागकर बाहर निकली और फ़ौरन से पहले कमरे में भाग गई। जिमी को बाद में तफसील बताएगा, पहले उस पागल औरत से तो निपटा जाए। भस्म करते अंदाज में आंखें बंद की और अगले पल मारिया के रूम में था, जब घर पहुंचकर बड़े सुकून से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, जब अचानक उसे अपने जिस्म, कमरे, बेड पर तरह तरह के सांप, बिच्छू और गंदे गंदे हशरात नजर आए। वो हलक के बल चिल्लाना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ बंद कर दी गई थी। कमरे से भागना चाहती थी, मगर पाँव छल कर दिए गए थे। काफ़ी देर वो अपने जिस्म पर रेंगते कीड़े महसूस करती रही, मगर जल्दी होश खुद से बेगाना होकर फर्श पर गिरी थी। राज एक हकारत भरी नज़र उस पर डालकर गायब हो गया। मारिया ने, उस काले साए ने और उसकी खुद की क्वीन ने एक ड्रैगन प्रिंस के गुस्से को हवा दी थी। आज अगर कुछ हो जाता तो ये सोच ही उसे आग उगल कर सब कुछ खाकिस्ता करने पर मजबूर कर रही थी। जिमी की वजह से मारिया को भी कुछ नहीं कह सकता था, मगर अगल ठिकाने लगाना ज़रूरी था जो वो लगा आया था। मगर अब खुद को कैसे शांत करता? ऊपर से 2 दिन से वो रात को अपने रूम से गायब थी। क्यों? आखिर क्यों? ये गुस्सा, इश्तियाल, तैश क्वीन को ही अपनी जान पर झेलनी थी। हवा में तहलील हुआ था। आज के तमाम दिन के वाक़यात ने वशा की नाजुक सी जान तोड़ कर रख दी थी। सो अब थकी टूटी गनूदगी में थी। कमरे में मलगजा अंधेरा था। साइड लैंप की मध्यम सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, जब लैंप अचानक बंद हो गया और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। वशा की सांस अटकी। यकीनन कुछ अजीब होने वाला था। वो सेकंडों में मारिया के पास भाग जाने के लिए बेड से उठने लगी, जब पेट पर सांप की तरह रेंगता वहशी सा लम्स उसे बुरी तरह जकड़ा और वापस बेड पर खींचा। वो झटके से बेड पर गिरी थी। चीखने को मुंह खोला जब मुंह पर किसी हाथ का दबाव महसूस हुआ। हाथ पैर चलाने की कोशिश की, मगर खुद पर काबिज होते एक भारी वजूद ने खौफ से उसके रोंगटे खड़े कर दिए। घूप अंधेरे में चौड़े कसरती सीने पर ड्रैगन का टैटू चमकता दिखाई दिया तो जैसे जिस्म से जान निकली थी। नाजुक हाथों से उसे खुद पर से हटाने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। झटके से हाथ अनदेखी चीज़ ने बेड से लगाए थे। असली इम्तिहान तो वशा का उस वक्त शुरू हुआ जब कोयले की तरह सुलगता एक लम्स गर्दन, चेहरा, गोर, ब्यूटी बून पर महसूस हुआ। डोंट बी अफ्रेड ऑफ माई लाइफ। अंधेरे में एक जानलेवा सरगोशी थी, जिसकी आवाज़, लहजा ख्वाब में सुनी आवाज़ जैसा था। अ ड्रैगन वॉन्ट टू हर्ट यू, अ ड्रैगन विल लव यू लाइक क्रेजी। वो जो कोई भी था इस कदर करीब था कि वशा की 120 की रफ्तार से धड़कती धड़कनें सुन सकता था। वशा को मालूम हो चुका था कि ख्वाब में दिखने वाला वो हकीकत का रूप धार कर उसे लेने आ चुका था। वशा ने घुटी घुटी आवाज़ में उससे कहा, लीव मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विद यू। राज के माथे पर बल आए।
He'll go to you at all costs, my soul. You are my queen, you are my queen. So go with me. یہ کہہ راج نے اس کے لبوں کو اپنے سلگتے لبوں کے گرفت میں لیا تھا۔ وشا کو لگا اس کا وجود جل جائے گا۔ شدید جلن کے احساس نے اس نے زور سے آنکھیں بند کی، مگر راج کا جیسے آج پیچھے ہٹنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر اپنی کوئن کی قربت میں ڈوبا رہا، مگر وشا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے نازک لبوں کے اوپر جلتے کوئلے رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ جلد ہی نڈھال ہو کر ہوش کھو بیٹھی تھی۔ راج پیچھے ہٹا، لمبی سی سانس کھینچ کر آنکھوں کے اشارے سے سائیڈ لیمپ جلایا اور اگلے پل اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی غصے میں اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ گرینڈ فادر، بلیک وچ کی ہمت بہت بڑھ رہی ہے، آپ پلیز مجھے حکم دیں، میں پرنسس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے۔ راج سخت دل ملایا ہوا تھا۔ ابھی صبر کرو پرنس، اسے اس کی حقیقت بتاؤ، اسے اس کی پاورز کا احساس دلاؤ، اسے اس کی پاورز اپنی حفاظت کے لیے یوز کرنا سکھاؤ۔ ڈریگن لینڈ میں بلیک وچ کیسے کیسے اٹیک کر سکتی ہے کیا تم نہیں جانتے؟ پر گرینڈ فادر، اس کی حفاظت کے لیے میں جو ہوں۔ پرنس اس وقت غصے میں ہو، سمجھنے کی کوشش کرو اور جاؤ، انسانی طریقے سے پہلے اس سے شادی کرو، جاؤ میرے حکم کی تعمیل کرو۔ جی گرینڈ فادر، وہ کہتا وہاں سے غائب ہوا۔ کیا ہوا تھا مما؟ پہلے وشا اور اب آپ۔ وشا کی بھی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے، میں کس کس کو سنبھالوں؟ آپ نے اپنے جنون میں وشا کو ایک بالکل اجنبی کے ساتھ بھیج دیا، وہاں اس پر اٹیک ہو گیا، اور جس کے حوالے آپ نے وشا کو کیا وہ تو بزدلوں کی طرح دم دبا کر پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ راج نے جان بچائی وشا کی۔ مما آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حالت دیکھیں اس کی کیا ہو گئی ہے۔ راج نے کن اکھیوں سے وشا کے تپتے سرخ چہرے کو دیکھا اور بے چینی سے نظریں چرائی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی پرنسس کی یہ حالت اس حادثے سے نہیں، رات کی اس کی انتہائی غصے میں کی گئی کارگزاری سے ہوئی ہے۔ وہ سہمی سی بیٹھی تھی۔ پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشن تھی، رات کی بات ماریا کو بتاتی تو وہ ٹینشن سے ادموئی ہی ہو جاتی۔ جمی بے تحاشا طیش میں غرایا۔ پورا دن گزر چکا تھا، وشا بخار میں پھنک رہی تھی، ماریا کا بار بار بی پی شوٹ کر رہا تھا، رات کے 9 بج چکے تھے، اب کہیں جا کر دونوں کی طبیعت سنبھلی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ جمی اپنی ماں سے باز پرس کر رہا تھا، اظہر خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ اور سن رہا تھا، حتیٰ کہ جمی نے راج کو بھی وہیں بلا لیا تھا۔ راج نے جمی کو تمام ڈیٹیلز بتا دی تھی۔ جمی بحث مت کرو مجھ سے، تمہاری ماں ہوں، مجھ سے باز پرس کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، سنا تم نے؟ ماریا چلائی۔ مجھے ہے مما، اگر تو بات وشا کی ہے تو مجھے پورا حق ہے، بڑا بھائی ہوں اس کا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وشا کا نکاح ہوگا اب بھی اور اسی وقت راج سے، میں تمام انتظامات کر چکا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا ماریا کے سر پر بم پھوٹ چکا تھا۔ وشا نے پہلو بدلا جبکہ راج نے سکون کا سانس لیا۔ جمی تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا فیصلہ بغیر پرمیشن کے لینے کی؟ ماریا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ڈیڈ سے پرمیشن لی ہے مما، آپ پوچھ لیں، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آخر آپ کو راج سے پرابلم کیا ہے؟ جمی، جس کے بل پر تم اتنا اچھل رہے ہو، کیا وہ وشا کی حفاظت کر پائے گا؟ ماریا نے آخری پتا پھینکا، کیونکہ اظہر اسے کوڑے تیروں سے گھور رہا تھا اور اس نکاح کو روک پانا ماریا کے لیے ناممکن تھا، سو ہر حربہ آزمانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، مگر میں میرا مطلب ہے اپنی وائف کی ایسی حفاظت کر سکتا ہوں جو کہ کبھی آپ بھی نہیں کر پائے، راج اطمینان سے بولا۔ ماریا کو آگ لگی۔ ریلی؟ اور یہ دعویٰ ثابت کیسے کرو گے مسٹر راج؟ ماریا چبا چبا کر بولی۔ وشا حیرت سے گنگ ان کی بحث سنے جا رہی تھی، مگر یہ تو طے تھا اسے کسی میں جانے کیوں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو فیصلہ کا اختیار اس کے پیرنٹس کو ہی تھا۔ ابھی ثابت کر دیتا ہوں، وشا رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ایم آئی رائٹ؟ اس پر اٹیک ہو جاتا ہے، پر جب وہ میرے ساتھ ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ سب شوق تھے، جیمی بھی منہ کھولے راج کو دیکھ رہا تھا جو اتنا بڑا دعویٰ کر چکا تھا، حالانکہ تو یہ تو ممکن ہی تھا، اور جس دعویٰ کو ابھی کے ابھی ثابت کیا جا سکتا تھا۔ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو مسٹر راج؟ ماریا نے ہوا میں بات اڑائی۔ آئی کین پروو۔ اس کا اطمینان اب بھی برقرار تھا۔ میں تمہارے کسی بھی کھوکھلے دعویٰ اور اس پاگل پن کو لے کر اپنی بیٹی کی زندگی کو ہرگز خطرے سے دوچار نہیں کرنے والی، ماریا تڑخ کر بولی، مگر راج کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اچانک وشا کا بازو تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ چھوڑو میری بیٹی کا بازو۔ ماریا چلائی، مگر راج نے آنسونی کر دی۔ لیو می، وٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم افریڈ، لیو۔ وشا مچھلی مگر گرفت ایک ڈریگن کی تھی، وہ اسی لیے باہر آیا۔
वशा ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। जिमी और अजहर भी बाहर आए। मारिया भी उसकी जानिब लपकी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा? मारिया बोलती जा रही थी और काफ़ी पल गुजर चुके थे जब फ़ज़ा में हनूज शांति बरकरार रही। भला किसकी इतनी जुर्रत हो सकती थी कि ड्रैगन प्रिंस के होते हुए उसके प्रिंसेस पर कोई हमला करे? वशा ने बेहद हैरत से, मासूमियत से आंखें खोली और इधर उधर देखा। वो तीनों भी हैरान परेशान थे जब काफ़ी वक्त गुजर गया और कुछ भी ना हुआ। राज बहुत गौर से करीब खड़ी अपनी प्रिंसेस को देख रहा था जब 2 गाड़ियाँ ब्राउन स्टोन पैलेस में दाखिल हुईं। वो यकीनन निकाह के लिए आए थे। राज मुबहिम सा मुस्कुराया। वो करीब आए। निकाह ख्वां और जिमी के कुछ दोस्त थे। वशा का बाजू अब भी राज की पुरहिद्दत गिरफ्त में था। वो किस्मत आई, अजीब सी तपश थी लम्स में, रात जैसी। उसे झुरझुरी आई। जिमी ने नौकरों को इशारा किया तो वो वहीं लॉन में ही चेयर सेट करने लगे। वो सब बैठे। जिमी तुम ऐसा। मारिया ने मुंह खोला। बस मारिया, खामोश हो जाओ। जो हो रहा है चुपचाप होने दो। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब भी ऑब्जेक्शन है? देखा नहीं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वशा पर रात के वक्त अटैक नहीं हुआ। अजहर ने दांत पीसे। जिमी ने आगे बढ़कर वशा को थाम कर राज के करीब वाली चेयर पर बिठाया। अपनी ही बीवी से दोबारा शादी? इंटरेस्टिंग। राज मुबहिम सा दिल में मुस्कुरा रहा था। करीब बैठी अपनी क्वीन की गैर होती हालत को दिलचस्पी से देखा। राज देखता रहा। इंसानी तरीके की शादी की रस्में जल्द पूरी कर दी गई। उसने और वशा ने 3 मरतबा एक्सेप्टेड बोला और साइन कर दिए। इजाब कबूल का मरहला मुकम्मल हो चुका था। जिमी और अजहर ने राज को गले लगाया। वशा तेज़ी से उठी और अंदर अपने कमरे में चली गई। मारिया भी चली गई। बहुत बहुत मुबारक हो ड्रैगन प्रिंस, एक मरहला तो तय हुआ। कानों में ग्रैंडफादर की आवाज़ पर वो मुस्कुराया। वो बेचैन सी थी। उस पुरस्कार से मॉन्स्टर के बारे में सोच रही थी और जो रात को उसके साथ बीती थी सो अलग। इसीलिए अब भी मारिया के पास दुबकी बैठी थी। सब डिनर करके जा चुके थे। जिमी और डैड स्टडी में थे। राज भी जा चुका था। वह सुकून से मारिया की गोद में सर रखे लेटी थी जब एक भारी सी गुस्सेली सरगोशी कानों में सुनाई दी। क्वीन, इमीडिएटली रिटर्न टू द रूम, अदर वे देयर विल बी नो वर्स देन मी। वशा हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ वशा, लेट जाओ। मारिया भी उसके इस तरह उछलने से घबराई। मम्मा, आपको कोई आवाज़ सुनाई दी? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो मम्मा, अभी वो कुछ कहती जब फिर डोंट डेयर टेल योर मदर एनीथिंग, कम क्विकली इनटू योर रूम राइट नाउ। आवाज़ में वाज़े तंबी थी। वशा के रोंगटे खड़े हुए। माथा और हथेलियां पसीने से भीग गईं। कल वाला हशर याद आया। साथ ही आई प्रॉमिस यू विल नॉट टच यू अगेंस्ट योर विल, कम ऑन। आपकी सरगोशी में नरमी थी। जाने क्यों मगर वशा ने एतबार कर ही लिया। मम्मा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आराम करना है, वो कहती लरसते कदमों, धड़कते दिल, पसीने में भीगी रूम की तरफ बढ़ी।